वेलकम बैक जी। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं राबेल और हमें कुछ नहीं पता कि हमारे साथ अभी क्या होने वाला है। देखते हैं आज राबेल हमारे साथ क्या करेगी। अस्सलाम वालेकुम राबेल। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों का? बिल्कुल ठीक। तो असीक साहब, ये वैसे बहुत गलत बात है क्या जो आपने अभी मेरी ओपनिंग में, मेरा इंट्रोडक्शन में बोला है। कितनी मैंने आपको कॉन्फिडेंस से खबरें सुनाई, आपने मेरी खबरें सुनी, आपने कहा मुझे समझ भी आ रही है। हाँ, और अभी मैं वहाँ मेकअप रूम में नर्वस, और मैं और नर्वस हो गई कि अब मैं क्या करूं। देखो, मैं तुम्हारे सामने ये कैसे बता सकता हूँ कि मेरी उम्र से आधी उम्र की एक लड़की जो मुझसे अंग्रेजियां बोल रही है और बड़ी मतलब मुश्किल jargon से इस्तेमाल कर रही है, और मैं कहूँ मतलब फातिमा, मैंने कोई अंग्रेजी बोली थी? मैंने इतनी कोई अंग्रेजी बोली नहीं, उसमें जो अल्फाज थे, मैंने कोई मुश्किल खबर बताई? मैं कैसे कह सकता था कि मुझे नहीं पता? आपका अंदाजे बयां ऐसा था कि हमें लगा कोई बहुत ही भारी सी बात कर रही है राबेल। हमें नहीं लगा, मुझे लगा, इनको लगा। इनको तो आपको पता है कि इनका तो लेवल ही और है। कैसे हैं तौसीक साहब आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब तुम जितनी भी खबरें सुनाओगी ना, मैं उस पे ऐसे सर हिलाऊंगा जैसे कि मुझे सब पता है। बड़ी इजी खबरें हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं हमारे लिए। पाकिस्तान का नाम रोशन करने के मुतालिक खबरें हैं। जो आज की सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है, ये मेरी फेवरेट है। पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाली टीचर सिस्टर ज़ेफ को हाल ही में यूनेस्को और एक यूएई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विनर ऑफ द वार्की फाउंडेशन ग्लोबल टीचर्स प्राइज़ 2023 का हकदार ठहराया गया। ये एक प्राइज़ है जो कि दुनिया भर से जो इसातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी नॉमिनेशंस इसके लिए जाई जाती हैं, और फिर उसमें से दुनिया भर से स्टूडेंट्स इनको नॉमिनेट करते हैं इन प्राइजेस के लिए, और उनको नकद रकम दी जाती है एज अ प्राइज़ जो जीतते हैं। ओके। तो सिस्टर ज़ेफ जब 13 साल की थी तो उन्होंने अपने घर में ही अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए स्कूल बनाया था। सिस्टर ज़ेफ को दुनिया भर से 7,000 से ज़्यादा नॉमिनेशंस में से चुना गया। इस कंपटीशन के लिए 130 ममालिक से टीचर्स की नॉमिनेशंस मौसूल हुई थी। सिस्टर ज़ेफ ने 13 साल की उम्र में 13 बच्चों के लिए स्कूल बनाया। शुरू में उन्होंने अपने स्कूल के लिए फ़ंड जमा किया, ख़ुद भी तालीम हासिल की और उन बच्चों को भी पढ़ाती रहीं जो कि तालीम हासिल करना, फ़ीस देना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब 26 साल के बाद उनके स्कूल की जो है वो अपनी बिल्डिंग है, और वो इस वक्त 200 से ज़ायद बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही हैं। वो अपने इलाके में उम्मीद की एक किरण है, और अब इस इनाम की रकम से वो स्कूल को बड़ा करना चाहती हैं ताकि अपने इस इतने अच्छे मिशन को वो बढ़ा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है वो मुफ्त तालीम दे सकें। सिस्टर ज़ेफ, आपको पाकिस्तान टेलीविज़न, पीटीवी और राइजिंग पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से बहुत ज़्यादा मुबारक, और आप फ़ख्र हैं पाकिस्तान का। और आप जैसे टीचर्स अगर हमें भी, मुझे और फातिमा को भी बचपन में मिल जाते। आपको तो कुछ मिले ही है, मेरे तो हालात बहुत खराब। अच्छा, मतलब सारा मलबा नहीं, हाँ जरा रोक दे प्रोग्राम को, आज तो बात होगी। मेरी शामत आ गई है। मेरी शामत आ गई। तुम्हारी शामत नहीं आ रही, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ये कह रही हो। जी, मैं समझ गई आप क्या कहने लगे। मतलब तुम सारा मलबा डाल रही हो अपने टीचर्स पे कि वो टीचर्स का ही प्रोडक्ट हूं मैं। ठीक है, हम वही स्टूडेंट्स हैं, हमारी कभी कोई गलती नहीं होती। अगर हमसे पेपर अच्छा नहीं होता तो टीचर ने आउट ऑफ सिलेबस पेपर दिया होता है ना। हम मासूम होते हैं, हमारी कोई गलती नहीं मासूम होते हैं। एग्जैक्टली। जो गलती को गलती भी कह दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बिल्कुल, टीचर का मसला था, टीचर उर्दू के टीचर का मसला था। बस फिर ऐसा करें ना, आप अपने टीचर्स को अगली दफा भेजें, है ना। फिर उनका इंटरव्यू लेंगे, तो उनका इंटरव्यू लूंगा मैं, जरा सामने बिठा के पूछूंगा, भाई आप राबेल की टीचर हैं? अच्छा, जरा ये तो आपके ठहरे में आए ना जरा। अच्छा जी, जो आज की दूसरी अच्छी खबर है वो भी तालीम के हवाले से है। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ने एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त जारी की है, और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वाक़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में शामिल है। जहां ये बहुत खुशी की बात है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है, वहीं हमें मज़ीद बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हमारे दूसरे तालीमी इदारे भी इस फहरिस्त में अपनी जगह बना सकें। इस फहरिस्त में चाइना की पर्किंग यूनिवर्सिटी ने टॉप नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, जबकि हांगकांग यूनिवर्सिटी दूसरे नंबर पर आती है। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम तलबा को, टीचर्स को, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें मज़ीद ऐसे मौके दे के जो हमारे दीगर तालीमी इदारे हैं वो भी इस फहरिस्त में अपनी जगह बना सकें। बिल्कुल, इट्स अ बिग अचीवमेंट बेसिकली। बिल्कुल, और मुबारकबाद की जहाँ बात है, वहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि दर्सगाहों, इस मयार की बड़ी दर्सगाहों की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है इस मुल्क को, जो कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से। और जितनी हमारी आबादी है
خیر 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے تو ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں جن کو اسکول بھی ہونا چاہیے, لیکن اگر کوئی مطلب پہنچ ہی جاتا ہے اس لیول پہ تو وہاں پہ آپ کو ماسٹرز لیول کے لیے یا پی ایچ ڈی لیول کے لیے جتنی درسگاہیں چاہیے, اتنی آبادی کے ملک کے لیے اتنی درسگاہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا کسی ٹاپ رینکنگ کے اندر ٹاپ 10, ٹاپ 100, ٹاپ 1000 میں آنا تو دور کی بات, ان کا ہونا ہی غنیمت ہے. تو ایسے میں میرا خیال ہے ہمارے حکام بالا کو, اسٹیٹ کو, گورنمنٹ کو اور ایون پرائیویٹ سیکٹر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹوورڈز دی فیسلٹی آف such universities. مطلب قاعدہ اعظم یونیورسٹی تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹی ہے ہی, لیکن چھوٹے علاقوں میں, ایسے علاقے جو بظاہر ہمیں چھوٹے لگتے ہیں لیکن آبادی بہت زیادہ ہے, وہاں پہ ہمیں درسگاہوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا توصیف صاحب, اس میں ایک چیز ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ مجھے لگتا ہے کہ تعلیمی اداروں کی ضرورت تو نو ڈاؤٹ ہمیں ہے. جیسے ہم نے سسٹر زیف کی بات کی کہ اس طرح کے اتنے اچھے لوگ جو اپنے علاقے سے چھوٹے اسکیل سے اس چیز کو سٹارٹ کریں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عوام میں اویئرنیس کی بھی بہت ضرورت ہے. آپ دیکھیں ہماری جو اس وقت پاکستان کی ٹاپ 10, ٹاپ 20 یونیورسٹیز ہیں, اس میں فورن کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ان کو اس کی اہمیت پتہ ہوتی ہے کہ یہ یونیورسٹی بہت اچھی ہے, اس کے سرٹن سبجیکٹس اور اسکولس بہت اچھے ہیں, جیسے کسی کا بزنس اسکول اچھا ہے, کسی کا آئی ٹی کا بہت اچھا ہے. ہماری اپنی پبلک کو بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ انہوں نے جس بھی چیز, ایک تو یہ کہ آپ کو ہائر ایجوکیشن حاصل کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کی اویئرنیس, اس کی امپورٹنس پتہ ہو, اور اس کے بعد پھر پتہ ہو کہ آپ نے کس درسگاہ کو ٹارگیٹ کرنا ہے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جائے. ایون ہماری گورنمنٹ یونیورسٹیز بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہیں. تو اس کی یہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ چھوٹے علاقوں تک اس کا پیغام پہنچانے کی ہمارے پروگرام کے توسط سے یا ویسے اس طرح کے جو پروگرامس ہیں, اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آج کی ایک اور بہت ہی پرومسنگ خبر, حال ہی میں چائنا میں چائنا انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو منعقد کیا گیا, اور اس ایکسپو میں یونائٹڈ نیشنز انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یونیڈو, اس نے گرین انرجی سولوشنز کا ایک زبردست گلوبل کمپٹیشن منعقد کروایا. اس میں گڈ نیوز یہ ہے کہ یونیڈو کی اس گلوبل کال میں پاکستان کے داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ کے ڈین نے اپنا انیشیٹو شوکیس کیا, جس میں آرٹیفیشل ونڈ یعنی مصنوعی ہوا کے ذریعے ورٹیکل ایکسس ونڈ ٹربائن کے سلوشن کو پریزنٹ کیا, اور پروفیسر ذیشان علی اور ان کی ٹیم کو ان کے زبردست انیشیٹو پر 3rd پرائز ملا. اس گلوبل کمپٹیشن میں دنیا بھر سے ریسرچرز نے حصہ لیا تھا, اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کے ریسرچرز اور سائنسدان اب کسی بھی میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں. پروفیسر ذیشان علی کا کہنا ہے کہ ان کا انیشیٹو چھوٹے اسکیل پر کراچی میں کام کر رہا ہے, اور اس انٹرنیشنل ایکسپوئر سے ان کو اس کو پھیلانے میں بہت مدد ملے گی. پروفیسر ذیشان علی, آپ کو بہت بہت مبارک. اور بالکل جناب, ہمارے سائنسدان, جیسے کچھ دیر پہلے درسگاہوں کی بات ہو رہی تھی, تو درسگاہیں ہوں گی تو سائنسدان سامنے آئیں گے. ذیشان جیسے بہت آپ کو مبارک ہو. لیکن جو میں ایک بات کر رہا تھا نا کہ رابیل نے میک اپ روم میں مجھے جو اپنی علمیت سے پچھاڑ دیا, اور میں بالکل منہ کے بل گر گیا, اور میں سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکا. غم تو جو ہے نا وہ جا ہی نہیں رہا. وہ اس طرح کی باتیں تھی کہ پروفیسر ذیشان نے لیفٹ ٹربائن سے رائٹ ٹربائن سے ہوا کو نکال کے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ادھر جائے گی اور ادھر سے یہ ہو جائے گا اور ہو جائے گا. تو میں نے آگے سے کہا اور ابھی بھی میں کہوں گا بالکل بالکل. بہت اچھا زبردست کام کیا ہے پروفیسر ذیشان نے. سمجھ ہمیں ککھ نہیں آئی, میں اب آپ کو سمجھا کے جاؤں گی, اگلی نیوز پہ میں نہیں جاؤں گی. سر جیسے ہمارے جو ونڈ ٹربائنز ہوتے ہیں ان کو ایک بہت سرٹن لیول آف پریشر چاہیے ہوتا ہے ہوا کا. ان کو ایسی جگہوں پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ ہوا کا اتنا پریشر ہو کہ کسی آرٹیفیشل ونڈ کی یا کسی آرٹیفیشل پروسیجر کی ضرورت نہ پڑے, اور وہ ٹربائنز اس پریشر کے ساتھ چلیں, اور پھر چاہے وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کر رہے ہیں یا ان کا پانی سے کوئی تعلق ہے, پانی کی جو ہے وہ فراہمی کے لیے وہ ٹربائنز ہیں. اکثر اب علاقوں میں جو کافی گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پہ ہوا نہیں ہوتی کبھی اس طرح کی, اور اس کے وجہ سے جو وہ ٹربائن ہیں ان کی پرفارمنس میں فرق پڑتا ہے. انہوں نے مصنوعی ہوا کا کانسیپٹ متعارف کروایا اور اس کمپٹیشن میں جا کے پریزنٹ کیا کہ ہم اگر ہمارے, میں بھی یہی کہہ رہا تھا, مجھے پتا ہے سب, آپ یہی کہہ رہے تھے, میں آپ کو بتا دوں رہی ہوں. پتا تھا, دیکھو رابیل, پروفیسر ذیشان کو میں نے فون پہ بتایا تھا کہ یہ ایسے ہوتا ہے. یہ اصل آپ نے ان کو بتایا, آئیڈیاز یہیں سے جاتی ہیں رائزنگ پاکستان سے, میں بھی جانتی ہوں. یہ آپ کا اصل میں نا
میں کیا بولوں تو صاحب یہ آپ کا طریقہ ہے ہم بچوں کو انکریج کرنے کا. پھر کیا ہوا؟ یہ ہمارا ٹیسٹ لینے کا آپ کا ٹیسٹ لینے کا طریقہ ہے. تو انہوں نے اس مصنوعی ہوا کا جو ہے ایکسپیریمنٹ کیا, وہ کامیاب ہوا. اس سلوشن کو انہوں نے پریزنٹ کیا اس کمپٹیشن میں جو چائنا میں یہ امپورٹ ایکسپو ہوا ہے, اور وہاں پہ ان کے اس کمپٹیشن کی وجہ سے ان کے اس آئیڈیا کو 3rd پرائز ملا ہے. اچھا, یہ مصنوعی ہوا جو ہے وہ بنتی کیسے ہے؟ وہ کیا ہے وہ جو خالہ رضیہ جا کے ڈاکٹر کو کہتی ہیں ہائے پتر میں نے گیس بڑی ہو گئی ہے اینج ایتھے پار جا اٹھتا ہے, یہ مطلب یہ ہوا سے کیا مراد ہے, یا اس کے لیے کوئی مشین استعمال ہوتی ہے؟ لیکن میرا خیال اب آپ کا ہمیں امتحان اس سے زیادہ نہیں لینا. اچھا, جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی مصنوعی ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اتنے پریشر سے مشینز جو ہیں وہ رن کریں, اتنا پریشر ہو ایک سرٹن انوائرمنٹ میں کہ وہ اتنے پریشر سے جو ہے وہ مشینز رن کریں کہ اس کا جو پریشر ہے وہ نیچرل آپ کی جو ایئر آپ کے ارد گرد ہے اس کو کمبائن کریں, اس کو کلیکٹ کریں, اور پھر اس پریشر سے جو ہے وہ ونڈ ٹربائن چلے. اس سے جو ہے وہ مصنوعی ہوا پیدا ہو اور وہ جو ٹربائن ہے اس کے بلیڈز موو ہو. لڑکی پاس ہو گئی, شکر, لڑکی پاس ہو گئی. اچھا, یہ مجھے نا میک اپ روم میں فاطمہ نے کہا تھا کہ آج آپ نے نا رابیل کو ایسے بس سیمی فائنل سے آؤٹ کرنا ہے جیسے فاطمہ ساری باتیں نہیں بتانی ہوتی نا. اچھا, وہ سامنے بیٹھی ہے کیا کر فاطمہ میں نے یہاں سے باہر بھی جانا. اگلی خبر پہ جانے سے پہلے آپ کو بتلاتے چلوں کہ جو مصنوعی ہوا کا کانسیپٹ میں نے اپنی پرسنل لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے وہ ہے جب میں اپنے ڈینٹل سرجن کے سامنے جا کے بیٹھ کے منہ کھولتا ہوں اور وہ جو والی جو ہوا ہوتی ہے, ویسے اس سے نا لوگ اس کی آواز سے لوگ ڈرتے بہت ہیں لیکن اس میں مزہ بڑا آتا ہے. وہ سوڑے پہ جب لگتی ہے تو بڑا سکون آتا ہے. وہ اچانک سے جب وہ ہوا آتی ہے تو واقعی میں بندہ ایک دم تھوڑا فور اے مومنٹ وہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, لیکن وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. دیکھیں وہ مصنوعی ہوا تاکہ آپ کا جو پروسیجر ہے ڈینٹل کا کسی بھی قسم کا, اس کا پین اور اس کا جو پریشر آتا ہے مشین کا, اس کو ذرا میگنیٹیوڈ کو کم کیا جا سکے. اور اسی حوالے سے آج ہمارے 2 مہمان کچھ دیر میں رائزنگ پاکستان میں ہمارا ساتھ دیں گے, اور آپ اپنے ڈینٹل پرابلمز کے سوال ہمارے ٹیلی فون نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. آمنہ اور ان کی ٹیم بالکل تیار ہیں آپ کے سوالات لینے کے لیے. کہ مطلب میرا تو بیسک سوال یہ ہے کہ مطلب یہ جو دودھ کے دانت کہتے ہیں مطلب وہ اس کے بعد پھر وہ آئرن کے دانت بن جاتے ہیں, وہ لوہے کے بن جاتے ہیں, یہ ساری کہانی کیا ہے؟ لیکن آج کا ہمارا رائزنگ پاکستان کا مین فیچر ہے, ابھی کچھ دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ڈینٹل پرابلمز کے حوالے سے. جی آخری خبر کیا ہے؟ آخری خبر ہماری جو ہے وہ پارکنسنس کی بیماری کے بارے میں, جس کو راشا کی بیماری بھی کہا جاتا ہے. اس میں برین سیلز کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے انسان کی ڈیلی لائف روٹین اور ایکٹیویٹیز خاصی حد تک متاثر ہوتی ہیں, اور عموماً اس بیماری کی تشخیص اس وقت ہوتی ہے جب کلینکل سمٹمز رونما ہونا شروع ہوتے ہیں اور سگنیفیکنٹ نیورولوجیکل ڈیمیج, یعنی کہ آپ کے دماغ کو, انسانی دماغ کو بہت حد تک جو ہے وہ نقصان پہنچ چکا ہوتا ہے. لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ امریکہ کی ڈیوک یونیورسٹی آف میڈیسن کے سائنسدانوں نے ایک ایسا بلڈ ٹیسٹ ایجاد کیا ہے جس کے ذریعے اس خطرناک بیماری کی وقت سے پہلے تشخیص کی جا سکتی ہے. اس بلڈ ٹیسٹ میں میٹوکونڈریا ڈی این اے میں ہونے والی چینجز کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے جو کہ پارکنسن کی بیماری کا سبب بن سکتی ہیں. سائنسدانوں کے مطابق بیماری کے ہونے سے پہلے بیماری کی تشخیص, اس کے علاج اور ریلیٹڈ تھیراپیز میں مدد مل سکتی ہے, اور پارکنسن کے مریض بھی ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل, کیونکہ پارکنسنس بیسیکلی جو ہے نا بیماری وہ کوئی آسان بیماری نہیں ہے. میں نے بہت سارے ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں اور بہت سارے ینگ بھی ایسے میں نے 1-2 لڑکوں کو جانتی ہوں جو اگر آپ کہیں تو زندگی سے بھرپور توثیق صاحب, لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ کیونکہ وقت پہ یہ چیز نہیں پتہ لگتی, یہ بالکل تب پتہ لگتی ہے جب آپ کافی حد تک ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہو اور پھر اس کی آگے ٹریٹمنٹ اس طرح نہیں ہے کہ یہ دن بدن آپ کو نیچے کی طرف ہی لے کے جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ آپ کا جو میٹوکونڈریا ڈی این اے ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اور اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے راشا یا پارکنسنس کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. اب اس ڈی این اے کو اگر فرسٹ سٹیج پر پکڑ لیا جائے تو پھر وہی بات ہے کہ تھیراپیز ہوتی ہیں جس کے ذریعے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. آپ کی ریجنریٹو سیل تھیراپی ہوتی ہے جس میں اس ڈی این اے کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے اور آپ کو کسی بھی قسم کی نیورولوجیکل ڈیمیج یا اتنے بڑے لیول کے ڈیمیج سے بچایا جا سکے کہ پھر انسان اپنی ڈیلی لائف کی ایکٹیویٹیز ہی کیری نہ کر سکے. بالکل بالکل. تو طے یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کو فرسٹ سٹیج پہ پکڑنا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل ایسے ہی, چاہے وہ آپ کی پاکستان کرکٹ ٹیم کے مسائل ہوں, ان کو فرسٹ سٹیج پہ پکڑیں اور ورلڈ کپ کے میدان میں جا کے وہ مسائل سامنے نہ آ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. آپ ہوم لیول کے اوپر ہی اس کو ان مسائل کو پکڑ لیں, ڈائگنوز کر لیں. پارکنسنس کے علاوہ آپ کینسر کو آپ کہتے ہیں جی اچھا کینسر ہو گیا, ہو نو
खाला फहमीदा को कैंसर हो गया है, कौन से स्टेज का कैंसर? जी, पहला सवाल पहला हम ये सवाल करते ये ये होता बिल्कुल है एक पहला कि अगर क्वेश्चन थर्ड यही है। स्टेज या फोर्थ स्टेज है तो फिर बस अब बोरिया बिस्तरा खाला फहमीदा बांध ले। लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज पे पकड़ा गया है, बिल्कुल इसी तरह से अक्टूबर में हमने जब ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर पूरे शोज किए, स्पेशल शोज किए, तो उसमें भी ये कहा गया कि ब्रेस्ट कैंसर भी जितना जल्दी पकड़ा जाए, बिल्कुल। पार्किंसंस जितना जल्दी पकड़ा पकड़ा जाए, जितनी जल्दी क्रिकेट टीम का मसला जितना जल्दी जितना पकड़ा जल्दी जाए, पकड़ा जाए। आपका बच्चा है उसके कॉम्प्रिहेंशन का कोई मसला है, जितना उसको जितना जल्दी आप जल्दी पकड़ा बिल्कुल जाए। ऐसा ही है। तो आसिफ साहब, ये तो मुझे लगता है हमारा एक ना देसी मसला, हमारा आलमी मसला है कि जब भी हमारे पास किसी भी बीमारी के सिम्टम्स शो होने लगते हैं, उसको बहुत लाइट लिया जाता है। आपके आसपास के लोग आपको इतना लाइट उसके बारे में फील करवाते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, वहम है। हाँ, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ टोटके शुरू कर देते बिल्कुल। हैं, और जैसे जैसे मैं कहती हूँ साइंस तरक्की कर रही है, वक्त आगे बढ़े, साइंस बहुत अच्छी तरक्की कर रही है, बट मसलों की जो गंभीर जितने मसले हैं ना, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको पहले पकड़ लेना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो या वो कोई बीमारी हो, पहली स्टेज पे डायग्नोसिस हो जाना चाहिए ताकि फिर उसका हल पेश किया जाए। काबिल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। you. पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और ट्रेन को आगे चलाते हैं। रहिए हमारे साथ।